ایمان کو مضبوط کرنا 22 جامع ترمذی نمبر 2306 میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرنے کی تلقین کی۔ پہلی زبردست غربت ہے۔ اس سے مراد وہ مالی مشکلات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیتی ہیں، جن میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق سامنا کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دولت پر زور دینا کسی کو حرام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیک عمل حرام سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر 2342 میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے لیے رزق مختص کیا ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث کے مطابق تعداد 674۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حلال طریقوں سے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو اس کا حلال رزق ان تک پہنچے گا۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاتعداد حکمت کے مطابق اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں دیتا، کیونکہ یہ ان کی تباہی کا باعث بنے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور باب 42 الشورى آیت 27۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین پر ظلم کرتے، لیکن وہ جس مقدار میں چاہتا ہے اسے اتارتا ہے۔ آخر میں حدیث کا یہ حصہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے زائد مال کو استعمال کرنے کی اہمیت کو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب وہ صدقہ کرنا چاہیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے صحیح مالی حالت میں نہ ہو۔ اگلی بات جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں جلدی کریں قبل اس کے کہ وہ مال کی طرف متوجہ ہوں۔ دولت بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن اس پر منحصر ہے کہ کوئی اسے کیسے حاصل کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے، یا تو اسے ان کے لیے بڑی نعمت دونوں جہانوں میں ان کے لیے بڑا بوجھ بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے زائد مال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور مال جمع کرے ضائع کرے تو یہ دونوں جہانوں میں اس کے لیے بڑی لعنت ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی ضرورتوں اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بغیر کسی زیادتی، فضول خرچی اور اسراف کے اتنا حاصل کر لے اور اپنی نعمتوں مثلاً مال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسرے طریقوں سے استعمال کرے تو وہ دونوں جہانوں میں حقیقی دولت حاصل کرے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اگلی چیز جو زیر بحث مرکزی حدیث میں مذکور ہے جو اعمال صالحہ سے روکتی ہے وہ ایک کمزور کرنے والی بیماری ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ کسی کی بیماری کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی اچھی صحت کا استعمال کرے۔ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے اپنی صحت سے محروم ہو گئے ہیں ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور اس لیے دین کو دنیا پر فوقیت دیتے ہوئے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی اچھی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی صحت کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدگی سے مساجد کا سفر کرے تاکہ جماعت کے ساتھ اپنی فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے ایک وقت آنے سے پہلے جب وہ ایسا کرنے کی خواہش رکھتا ہو لیکن اس کے لیے جسمانی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اپنی صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آخرکار اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہی اجر عطا کرتا رہتا ہے جو ان کی صحت کے دوران اچھے کام کرنے پر ملتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث المفرد نمبر 500 میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔
لیکن جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور اپنی صحت کو استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں انہیں ان کی صحت یابی کے دوران کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کا تعلق اس اگلی چیز سے ہے جس کا ذکر مرکزی حدیث میں زیر بحث ہے، یعنی بوڑھا۔ ایک مسلمان کو اپنی جوانی اور مضبوط ذہانت کو بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنی ذہنی قوت کو استعمال کرنا، اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ کسی کو اس بات میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اسلامی علم سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے، کیونکہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بوڑھے ہو بھی جائیں تب بھی ان کے لیے اسلامی علم سیکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سیکھنے کی اولین عمر چھوٹی عمر میں ہوتی ہے۔ آخر کار اگر وہ بڑی عمر میں اسلامی علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی ان کے لیے اس علم کو نافذ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بوڑھے لوگ اپنی عادتوں کے زیادہ آسانی سے عادی ہو جاتے ہیں اور اس لیے انہیں اپنے طرز عمل کو مثبت انداز میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کو اپنی ذہنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کم عمری میں مفید علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں ضروری ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اس طرح کا برتاؤ کیا جائے جیسا کہ صحیح بخاری نمبر 6390 میں موجود حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جو عمل صالح سے روکتی ہے وہ ناگہانی موت ہے۔ موت یقینی ہے لیکن وقت نامعلوم ہے۔ ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کی موت بہت دور ہے، جیسا کہ لاتعداد لوگ اپنی عمر کو پہنچنے سے بہت پہلے مر چکے ہیں اور مر جائیں گے، اور نہ ہی اس طرح جینا چاہیے کہ وہ بالکل مرنے والے ہی نہیں۔ لمبی عمر کی امید رکھنے کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح کو انجام دینے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ انہیں ہمیشہ کل انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ مخلصانہ توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہتر تبدیلی کے لیے کافی وقت ہے۔ اور لمبی زندگی کی امیدیں انسان کو دنیاوی چیزوں جیسے دولت کے حصول کو ترجیح دینے کا سبب بنتی ہیں تاکہ اس زمین پر ان کی متوقع لمبی زندگی کو آرام دہ بنایا جا سکے۔ یہ چیزیں انسان کو آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکتی ہیں، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی لمبی عمر کی امید کم کرنی چاہیے تاکہ وہ بہتر کے لیے بدلیں اور اپنی توجہ مستقل آخرت کی طرف مرکوز کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تاخیر نہ کریں اور آج کے دن کے طور پر کام کریں جس کی وہ امید کرتے ہیں کہ شاید وہ کبھی نہ آئے۔ ایک عقلمند شخص اس دن کی تیاری کو ترجیح نہیں دیتا جس تک وہ کبھی نہ پہنچ سکے، جیسے کہ ان کی ریٹائرمنٹ۔ عملی طور پر اس دن کی تیاری کو ترجیح نہیں دیتا جس کا تجربہ کرنے کی انہیں ضمانت دی جاتی ہے، جیسے کہ وہ جس دن مرے گا۔ اس کے علاوہ انہیں ایسے اعمال صالحہ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو ان کی زندگی کے غیر متوقع طور پر ختم ہونے کی صورت میں ان کے لیے فائدہ مند ہوں، جیسے جاری صدقہ جس سے عطیہ کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے جب تک کہ صدقہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ جامع ترمذی نمبر 1376 میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات جو کہ مخالف مسیح کی آمد ہے۔ یہ واقعہ کسی کو عمل صالح سے روکے گا اور اسے کفر کی طرف مائل کرے گا۔ اس سے سیکھنے کا ایک سبق یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے بچنے کی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک شخص جو کسی سرحد کے قریب سے سفر کرتا ہے اس کے اسے عبور کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان جو فتنوں میں گرا ہوا ہے اس کے گمراہ ہونے اور اعمال صالحہ میں ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جو ان جگہوں اور چیزوں سے بچتا ہے جو اسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، وہ اس کے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ جامع ترمذی نمبر 1205 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان چیزوں، جگہوں اور ان لوگوں سے بچیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے ہیں یا فتنہ میں ڈالتے ہیں، اور ان کے کفیلوں کو یقینی بنانا چاہیے۔ ان کے بچوں کے طور پر
وہی کریں زیر بحث مرکزی حدیث میں جس آخری چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو عمل صالح سے روکتی ہے وہ قیامت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکا مخلوق کی موت کا باعث بنے گا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7381 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ جاننے کی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اذان ہے جس کا جواب نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی رد کرے گا۔ یہ قیامت اور آخری فیصلے کی طرف لے جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے خلوص نیت سے اطاعت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق باب 8 انفال آیت 24 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس سے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ جو کوئی اس دنیا میں اس پکار کا مثبت جواب دے گا وہ آخری کال کو برداشت کرنے اور اس کا جواب دینے میں آسان پائے گا، جبکہ جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکار سے غافل رہتا ہے اسے اس دنیا میں سکون نہیں ملے گا اور وہ سور کی پکار پر لبیک کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ان کے لیے برداشت کرنا بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اور جواب دیں، ایک شخص صرف اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے جب تک کہ آخری دعوت جلد ابدیر واقع ہوگی اور کوئی بھی اس سے بچنے نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ ناگزیر ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص غفلت میں رہنے کے بجائے آج اس کا جواب دے۔ اگر کوئی شخص غافل ہوتے ہوئے سور پھونکنے کی آواز سنتا ہے تو اس کے لیے کوئی عمل پچھتاوا فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔